سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کے حوالے سے علماء نے دو باتیں لکھی۔ بعض علماء نے لکھا کہ آپ کا وصال اس ڈنگ کی وجہ سے ہوا کہ جو ڈنگ غار ثور میں سانپ نے مارا تھا، یہ زہر ہر سال لوٹ آتا، آپ کو تکلیف ہوتی، پھر ختم ہو جاتا، پھر لوٹ آتا، تکلیف ہوتی، 2 سال رہا، پھر دوبارہ جب دوسرے سال یہ زہر لوٹا تو تکلیف اتنی بڑی کہ اسی میں ہی آپ کا وصال ہو گیا۔ اور ایک علماء کا طبقہ یہ ہے، وہ کہتے کہ نہیں، اگر ڈنگ کی وجہ سے ہی وصال ہونا تھا تو اسی وقت ہی ہو جاتا۔ جب سانپ نے ڈنگ مارا تو زہر پھیلا بدن میں تو وصال پکا ہے۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ حفاظت کر رہے تھے مصطفیٰ جان رحمت کی، سرکار آرام فرما رہے ہیں، انہیں پتہ تھا کہ سانپ نے کاٹا ہے اور زہر میرے جسم میں جا چکا ہے، تو ایک طرف ان کی جان تھی، ایک طرف حضور کا ادب تھا۔ تو عقل کہتی تھی جان بچانا فرض ہے، جان بچا۔ جان جا رہی ہو تو انسان حرام بھی کھا سکتا ہے، جان جا رہی ہو تو انسان حرام پی بھی سکتا ہے، شریعت نے اجازت دی ہے شرائط کے ساتھ۔ تو ایک طرف وہ بھی جانتے تھے کہ جان جا رہی ہے تو میں حضور کو اٹھاؤں، اور ایک طرف عشق تھا، عشق کہتا تھا نہیں، اگر جان جاتی ہے نبی کی حفاظت میں، نبی کی ناموس میں، نبی کے ادب میں، تو اے صدیق اس سے بڑی تیرے لیے کوئی معراج نہیں ہے۔ عقل اور عشق کا جھگڑا ہوا تو عشق عشق ہوتا ہے، عشق جیت گیا۔ عشق نے کہا نہیں، ایک کیا یا رسول اللہ، اگر اللہ ہزاروں جانیں دے تو وہ بھی آپ کے قدموں میں قربان ہے۔ تو صدیق اکبر نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، جان جانے دی۔ تو اب دیکھیں یہاں سیکھنے کو کیا ملا کہ جو نبی کی حفاظت کرتا ہے، نبی کے ناموس کا تحفظ کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتا ہے، حضور سے سچی محبت کرتا ہے، تو عقل کہہ رہی ہے جان جا رہی ہے، لیکن ناموس مصطفیٰ کا تحفظ کرنے کی وجہ سے آقا چاہے تو وہ جان جو جا رہی ہو اللہ کی عطا سے اس جان کو واپس لوٹا دیتے ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جاگے، آنسو آئے، آنسو سرکار کے مبارک چہرے پر گرے، حضور کا مبارک آنکھیں کھلی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا اور وہ زہر اسی وقت ختم ہو گیا۔ جو زہر لوٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا، جان جانے کا خطرہ تھا، حضور کے مبارک لعاب سے واپس لوٹایا، اور اللہ نے حضور کے ادب کی وجہ سے صدیق اکبر کو زندگی عطا کی۔ بہرحال تو ایک طبقہ علماء کا کہتا ہے کہ صدیق اکبر کا وصال زہر کی وجہ سے نہیں، صدیق اکبر کے وصال کی اصل وجہ حضور کی جدائی تھی، حضور کا غم تھا۔ بعض ہوتا ہے، ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، بعض اوقات سچی محبت ہوتی ہے، بیٹے کا انتقال ہوا، ماں سے برداشت نہیں ہوا، ماں کو اٹیک ہوا، ماں بھی انتقال کر گئی۔ بیٹے کا انتقال ہوا، باپ سے برداشت نہیں ہوا، اٹیک ہوا، باپ کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایک لاش پڑی تھی، دوسری لاش گر جاتی ہے۔ یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ کیوں؟ جب محبت گہری ہو، محبت جب یہاں اثر کرے تو پھر محبت اور محبوب محب دونوں چلے جاتے ہیں۔ تو وہ تو امام العاشقین تھے، وہ تو عاشق اکبر تھے، ان کی عشق کی انتہا نہیں ہے۔ آسان لفظوں میں کہوں، صدیق اکبر وہ ہیں جو رب کی محبت میں بھی فنا تھے اور مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں بھی فنا تھے۔ سرکار کے وصال کے بعد صحابہ کہتے ہیں صدیق اکبر کا مبارک بدن اس طرح گھلنے لگا جیسے برف کو پانی میں ڈالو تو برف گھلتی ہے، اور چند گھنٹوں کے بعد، چند منٹ کے بعد برف کا نام و نشان نہیں۔ صدیق اکبر کی ظاہری حالت یہ بنی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، 2 سال چند مہینوں کے بعد بدن میں اتنی کمزوری آئی کہ بیمار ہو گئے، بستر پر پڑ گئے۔ اب سمجھ لیا کہ اب میرا وصال ہونے والا ہے، رب کا شکر ادا کیا، اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے دیگر صحابہ میں سب سے پہلے حضور سے ملاقات کا شرف عطا کر دیا۔ اب بیماری اتنی بڑی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادی
خود فرماتی ہیں کہ میں اپنے والد صدیق اکبر کے سرانے بیٹھی تھی. میرے والد نے پوچھا بیٹا آج کون سا دن ہے؟ ایو یومن ھذا، آج دن کون سا ہے؟ تو اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یوم الاثنین، آج پیر کا دن ہے. یہ عشق رسول کی انتہا ہے. وہ جو حضور کے عشق میں فنا ہوتا ہے نا، اس کی بھی یہ کیفیت ہوتی ہے جو صدیق اکبر کی تھی. دن کون سا ہے؟ میں نے کہا یوم الاثنین، پیر کا دن ہے. فرمایا آج میرا وصال ہو جائے گا. ہمیں نہیں پتا موت کب آئے گی، مگر ان کو پتا ہے. آج میرا وصال ہو جائے گا، انتقال ہو جائے گا. اور کہا بیٹی سنو، جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے دفنانے میں تاخیر نہ کرنا، فوراً دفن کر دینا. اماں عائشہ صدیقہ رونے لگ گئی. کہا ابا حضور یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ خلیفہ ہیں، آپ نائب رسول ہیں، آپ امیر المؤمنین ہیں. اللہ آپ کو لمبی زندگی عطا کرے. اگر وصال ہو بھی جائے تو کم از کم جنازے میں کچھ تاخیر کریں، اجازت دیں. دور دراز سے لوگ آئیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اور اسلامی لیڈر، اسلامی خلفاء اس وقت آپ کے پاس آ کر کم از کم آپ کی نماز جنازہ ادا کرنے کا شرف تو حاصل کرے. مگر آپ نے فرمایا میری بیٹی میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا. آج پیر کا دن ہے اور میرا وصال بھی مجھے رب سے امید ہے پیر کے دن ہوگا. جب انتقال ہو جائے تو دفنانے میں تاخیر نہ کرنا. بیٹی نے کہا ابا انتظار کروانے دیں. فرمایا کیسے انتظار کر سکتا ہوں؟ کیا تجھے خبر نہیں مصطفیٰ جان رحمت کا وصال بھی پیر کے دن ہوا تھا؟ اور صدیق اکبر چاہتا ہے کہ میرا وصال بھی پیر کے دن ہو تاکہ دن کے حساب سے مجھے مصطفیٰ کا پڑوس مل جائے. یہ پڑوسی ایسے نہیں بنے. آپ دیکھیں اسلام لانے میں سب سے پہلے ہر جگہ حضور کے ساتھ، سفر میں حضور کے ساتھ، حضر میں حضور کے ساتھ، گھر میں حضور کے ساتھ، مسجد نبوی میں حضور کے ساتھ، مسجد حرام میں حضور کے ساتھ. اگر نیکی کی دعوت دینے گئے تو صدیق اکبر حضور کے ساتھ اپنی پوری مبارک زندگی حضور کے ساتھ گزاری. یہاں تک کہ کھانا پینا بھی حضور جیسا. یہاں تک کہ اب وصال ہو رہا ہے تو تمنا یہ ہے کہ میرا ہر عمل بھی حضور جیسا ہو جائے. اللہ کو صدیق اکبر کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ جس صدیق اکبر نے اپنی ساری زندگی نبی کی زندگی جیسی بنانے کی کوشش کی، اللہ نے موت بھی وہی عطا فرمائی. اور صدیق اکبر کو وصال کے بعد پڑوس بھی حضور کا عطا فرمایا کہ یہ میرے نبی کا ساتھی ہے. جب دنیا میں ساتھ ہے تو مزار میں بھی ساتھ ہو، اور جب قیامت کے دن مزار سے اٹھے میدان محشر میں جائیں تب بھی یہ حضور کے ساتھ ہوں گے. یہاں تک کہ جب میرے آقا جنت میں جائیں گے تب بھی صدیق اکبر اس وقت بھی حضور کے ساتھ ہوں گے. اور علماء نے لکھا مزار سے اٹھنے میں بھی صدیق اکبر پہلے. اور جب سرکار جنت میں جائیں گے تو آقا جنت کے دروازے پر رک جائیں گے، فرمائیں گے میری امت جنت میں داخل ہو. وہاں مولا علی بھی ہوں گے، وہاں صدیق اکبر بھی ہوں گے، وہاں عثمان غنی بھی ہوں گے، وہاں دیگر صحابہ بھی ہوں گے، فاروق اعظم بھی ہوں گے. مگر میرے آقا فرمائیں گے صدیق میں چاہتا ہوں آج جنت میں سب سے پہلے تو داخل ہو. اس وقت بھی جنت میں سب سے پہلے صدیق اکبر جائے. محبت تھی حضور سے تو کہاں وصال ہو جائے دفنا، تاخیر نہ کرنا. کیوں؟ آج پیر کا دن ہے، حضور کا وصال پیر کے دن ہوا. میں چاہتا ہوں میرا وصال بھی پیر کے دن، تاکہ دن میں بھی مطابقت ہو جائے، موافقت ہو جائے. دن میں بھی حضور سے اگر برابری مل جائے کہ سرکار بھی پیر کے دن تشریف لے گئے، میں بھی پیر کے دن چلا جاؤں، تو اس سے بڑی میرے لیے سعادت نہیں ہے.